اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بیان کر رہے ہیں استبراء کا طریقہ کیا ہے۔ بہت سارے بچے سوال کرتے ہیں اور بہت سارے پلیٹ فارم پر یہ مسئلہ اس لیے بیان نہیں کیا جاتا، شرم محسوس کی جاتی ہے۔ حالانکہ طہارت اور نجاست کے احکام محمد و آل محمد اور اہل بیت اطہار نے بیان کیے ہیں۔ ہمارے لیے لازم ہے کہ اپنے بچوں تک یہ پیغام اور یہ مسائل پہنچائے جائیں تاکہ ان کو پاکی اور پلیتی کا پتہ چل سکے اور ان کو احکام بھی پتہ چل سکے۔ بہت ساری رطوبتیں جو ہیں وہ خارج ہوتی ہیں انسان کی پیشاب کی نالی سے، اور ان کے مختلف نام ہیں، لیکن یہ استبراء جو ہے یہ خاص ہے فقط مردوں کے ساتھ۔ خواتین کا یہ مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی خواتین کے لیے استبراء ہے۔ اور استبراء مستحب ہے، واجب بھی نہیں لیکن مستحب ہے۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں جو آگے آپ کو جا کر پتہ چلیں گے کہ اگر استبراء کیا ہوا ہو تو کیا کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ انسان کی پیشاب کی نالی سے جو رطوبتیں نکلتی ہیں ان کی تعداد ہے 5۔ پہلی تو یہ ہے کہ پیشاب، دوسری ہے منی، تیسری ہے مزی، چوتھی ہے وضی اور پانچویں ہے ودی۔ اتنی زیادہ رطوبتیں انسان کی پیشاب کی نالی سے نکلتی ہیں۔ ان کی مختلف ڈیفینیشن اور تعریفات ہیں۔ ان میں سے کون سی پاک ہیں، کون سی نجس ہیں، ان کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ آگے طہارت کے احکام اسی تفصیل پر منحصر ہوتے ہیں۔ پیشاب کی نالی سے پیشاب نکلتا ہے تو وہ نجس ہے، منی نکلتی ہے تو وہ نجس ہے۔ اب رہ گئی مزی۔ مزی ایسی رطوبت ہے جو انسان جب اپنی بیوی کے ساتھ رومانس کرتا ہے، جماع نہیں کیا، رومانس میں ہوتا ہے، یا کبھی خدا نخواستہ ایسا منظر دیکھ لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی شہوانی جو پاور ہے وہ ہیجان میں آتی ہے، حرکت میں آتی ہے، لیکن انزال اور منی نکلنے سے پہلے ایک رطوبت نکلتی ہے جس کو مزی کہتے ہیں۔ یہ رطوبت تمام علماء کے نزدیک، مراجع کے نزدیک پاک ہے، اس کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ دوسری رطوبت جو انسان کی پیشاب کی نالی سے خارج ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں وضی، اور یہ انسان کے ڈسچارج ہونے کے بعد، یعنی منی کے خارج ہونے کے بعد انسان کے چند قطرے جو ہیں وہ خارج ہوتے ہیں، اور اس کو شریعت کی اصطلاح میں وضی کہتے ہیں۔ تیسری رطوبت جو خارج ہوتی ہے وہ ہے ودی۔ آپ ڈسچارج ہوئے، منی خارج ہوئی، اس کے بعد آپ پیشاب کرنے گئے ہیں، آپ نے پیشاب کیا، پیشاب کرنے کے بعد چند قطرے نکلے تو اس کو کہتے ہیں ودی۔ مزی کا حکم یہ ہے کہ وہ پاک ہے۔ آخری دو رطوبتیں جو ہیں وضی اور ودی، یہ تب آپ پر پاک شمار ہوں گی جب آپ ڈسچارج ہوئے، آپ نے جا کر پیشاب کیا اور اس کے بعد استبراء کیا اور پھر غسل کیا۔ اس کے بعد یہ رطوبتیں اگر نکلتی ہیں تو پھر یہ پاک شمار ہوگی، ان کی وجہ سے آپ پر غسل کرنا واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے استبراء نہیں کیا تھا اور ڈائریکٹ جا کر غسل کر لیا تھا، اس کے بعد اگر آپ پیشاب کرتے ہیں اور یہ رطوبتیں خارج ہوتی ہیں تو ان کی وجہ سے آپ کو غسل کرنا ضروری ہوگا، غسل کرنا پڑے گا۔ اب آپ کو استبراء کا فائدہ ظاہر ہوگا کہ اگر آپ نے استبراء نہیں کیا تھا تو اب آپ پر ان دو رطوبتوں کی وجہ سے غسل واجب ہو جائے گا، عبادات کا انجام دینا غسل پر ہوگا۔ استبراء کا طریقہ تو آپ ضرور جانتے ہیں اور جاننا ضروری بھی ہے، اس لیے کہ طہارت اور نجاست کے بہت سارے احکام آپ پر مشتبہ ہو جائیں گے اگر آپ نہیں جانتے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ مقد سے لے کر پیشاب کی نالی تک نیچے سے اس طرح ہاتھ پھیریں گے کہ اس میں کوئی اگر قطرے یا مواد ہیں تو وہ پیشاب کی نالی تک چلا جائے۔ پھر آپ پیشاب کی نالی کی جڑ سے لے کر سرے تک آپ اس کو 3 بار اپنے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان اس پر ہاتھ پھیریں گے، اس طرح کہ وہ اگر اس میں کچھ قطرات باقی رہ گئے ہوں نالی میں تو وہ خارج ہو جائیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ساتھ تھوڑا سا کھانس بھی لیں تاکہ اس سے بھی قطرات کے خارج ہونے میں مدد ملتی ہے، تو اس سے آپ کو طہارت آپ کی یقینی ہو جائے گی اور آپ پر کوئی بھی نجاست کا حکم نہیں لگے گا۔